علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم نے سورہ حجر اور سورہ نحل اس کی تلاوت سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ حجر کو سورہ حجر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں قوم لوط کو پتھر والی قوم کے نام سے یاد فرمایا ہے، اور انہیں پتھر والی قوم کہنے کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ قوم لوط، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ قوم لوط کے حالات، قوم لوط جو ہے وہ پہاڑوں میں پتھروں سے گھر بنا کر اس میں رہتے تھے۔ ایک وجہ تو پتھر والے کہلانے کی یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان پر پتھر کا عذاب آیا تھا، اس لیے انہیں پتھر والی قوم کہا گیا ہے، اور اس قوم کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس سورہ کا نام سورۃ الحجر ہے، پتھر والی سورت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کا جو سورہ مبارکہ کا اس کا شان نزول ابتدائی آیتوں کا یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا اور قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا، تو اس وقت لوگوں نے کہا، کافروں نے، کہ کیوں نہیں آ جاتا ابھی میدان محشر، کیوں ابھی قائم نہیں ہو جاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس بات کی جلدی کرتے ہیں ان سے کہو کہ وہ قریب ہی ہے، بہت زیادہ دور اب تم سے قیامت اور میدان محشر نہیں ہے، وہ قریب ہی ہے، اور ان قریب تم اپنے عذاب کا جو ہے وہ گناہ کے عذاب کو چکھو گے اور تمہیں اس کا مزہ ملے گا۔ میدان محشر میں، یوم آخرت میں، جب اللہ تعالیٰ کا لطف اور عنایتیں اور کرم خاص اہل ایمان پر جب کافر دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم نے پتھروں کی پوجا نہ کی ہوتی، ہم نے معبودان باطل کی پرستش نہ کی ہوتی، ہم کفر اور شرک کے دلدل میں نہ پھنسے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کا پھر وہی قول دوبارہ نقل کیا گیا، بلکہ بار بار نقل کیا جا رہا ہے، اور وہ بار بار ایک ہی دھن لگاتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، ہم پر کیوں فرشتے نہیں آتے؟ تو یہاں پر الگ انداز سے جواب دیا گیا، جواب دینے کا انداز اب بدل دیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ یوں ہی نہیں آتے، پھر وہ تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ عذاب لے کر آتے ہیں کافروں کے لیے، یہ فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی حفاظت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ کتاب ہماری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اور صحائف نازل فرمائے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اسی لیے ان کتابوں کو بدل دیا گیا۔ کتابیں مختلف انداز سے بدلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کا مکمل جو ہے وہ مضمون ہوتا ہے، اسے ہٹا کر دوسرا مضمون لایا جاتا ہے۔ ایک تو بدلنے کی صورت یہ ہے،
قرآن مقدس اس اعتبار سے کبھی نہیں بدلا جائے گا. کیوں کہ اگر قرآن مقدس کے اندر کوئی ملاوٹ کرے گا تو الحمدللہ لاکھوں حفاظ قرآن ہے جو فوری طور پر اسے ٹوکتے نظر آئیں گے اور بتائیں گے کہ قرآن ایسے نہیں بلکہ ایسے جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. دوسری وجہ، دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے تحریف کا، کتاب کو بدلنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ مضمون تو وہی ہوتا ہے، اس کا مطلب بدل دیا جاتا ہے. اور الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں اہل حق کو زمین پر رکھا اور اہل حق قیامت تک اہل سنت و جماعت کی شکل میں موجود رہیں گے. اگر کوئی قرآن کا غلط ترجمہ کرے گا، غلط معنی بیان کرے گا، جیسا کہ تراجم آج مارکیٹ میں موجود ہے، الگ الگ انداز سے لوگوں نے غلط ترجمے کیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو اللہ کا بیان کرنے کا مطلب نہیں ہے انہوں نے اس کو بیان کیا. جیسے مثال آپ سمجھیے اس کو، قرآن مقدس میں آپ نے ایک آیت سنی ہے اس سے پہلے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اب اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا 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 آپ کو حیرت ہوگی. یعنی قرآن کو تحریف کرنے کی، بدلنے کی کوشش کی گئی. جیسے مثال کے طور پر ترجمہ کرنے والوں میں ایک نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی، ان کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے. وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اور کافروں نے مکر کیا. کس کے ساتھ مکر کیا؟ اللہ کے ساتھ. کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا، اور اللہ بہت بڑا مکر کرنے والا ہے. مکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا. مکار. تو اگر کوئی انسان کو مکار کہے تو یہ گالی ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان مکر کرتا ہے اور اس کو مکار کہنا گالی ہے تو جو اللہ کو مکار کہے، مکر کرنے والا یعنی مکار. آپ اس طرح کہیے یا اس طرح کہیے. تو دیکھ لیں اللہ کو مکار کہہ کر قرآن کا غلط ترجمہ کر کے کافر ہوا یا نہیں ہوا. اس طریقے سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے فتح محمد جالندھری، اس نے بھی یہی اس طرح کا ہی ترجمہ کیا، اور کافروں نے اللہ کو دھوکہ دیا تو اللہ نے بھی ان کو دھوکہ دیا، اور اللہ پاک جو ہے وہ دھوکہ دینے والے ہیں. اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کو ایک نے مکار کہہ دیا، ایک نے دھوکہ باز کہہ دیا. تو اسی طریقے سے تحریف کرنے کی کوشش کی جائے گی مگر اہل حق آئینہ دکھا دیں گے. اب یہ اسی آیت کا ترجمہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یوں کرتے ہیں، اور کافروں نے اپنے علم میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہا. بھئی کوئی کسی کو دھوکہ کب دیتا ہے؟ کوئی میرے پیچھے سے آ کے مجھے مار دے تو دھوکے سے مارا نا اس نے. تو پیچھے سے آ کے دھوکہ کہتے اس کو ہے کہ اس کے کام کا مجھے علم نہ ہو، اس کے مارنے کا علم نہیں، تبھی تو اسے دھوکہ کہیں گے نا. تو اب لیکن امام اہل سنت نے نہیں کہا کہ اللہ کو دھوکہ دیا کافروں نے، نہیں. کیا کہا؟ کافروں نے اپنے علم میں، اپنی سوچ میں، اپنی سمجھ میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہا. دھوکہ دینا الگ ہے اور دھوکہ دینا چاہنا یہ الگ ہے. دونوں میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ کے بالکل بہت آسان کر کے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. کافروں نے اپنے علم میں، اپنی سمجھ میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہت بڑی چھپی ہوئی تدبیر فرمانے والا ہے. یہ ہے اہل حق کا ترجمہ. تو اب آپ کے یہ ایک آیت ہے. اب اسی طریقے سے ایک آیت اور پیش کر دوں، پھر اپنی گفتگو کو آگے کی سمت میں لے جاؤں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ تحریف قرآن کی کوشش کی جائے گی لیکن اہل حق اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ اپنا حق کا معاملہ ضرور پیش کریں گے اور چلا کر چیخ کر ہر اعتبار سے قوم کو آگاہ کریں گے کہ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. قرآن کی ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا آیت جو مترجم ہے دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، اور اے نبی ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو تمہیں راہ دی. آپ دیکھ لیجئے قرآن. اور میں بتا سکتا ہوں میرے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں اگر ان کو شک ہے یہ ترجمہ نہیں ہے
تو میرے پاس ان کا قرآن بھی موجود ہے، میں بتا سکتا ہوں. جو ہمارا جھگڑا ہے نا میرے بھائی، اللہ کی عزت کی قسم، سندل نیاز اور فاتحے کا جھگڑا نہیں ہے. اگر کوئی فاتحہ نہیں کرواتا 1000 مرتبہ نہیں کروائے، ہم اسے کہنے نہیں جاتے فاتحہ کر. فاتحہ ایک نفل کام ہے، اگر کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. سندل چڑھانے کے لیے آتا ہے تو بھائی، نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں، ہم اس پر کسی کو کافر نہیں کہتے. سندل ایک نفل کام، اچھا کام ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ان کا جو دیگر مسلک کا ہمارا جو اختلاف ہے، وہ اختلاف یہی ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں تو اس میں ایسے الفاظ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے شایان شان نہیں. خدا کو مکار کہا، نبی کو گمراہ کہا. دیکھیں یہ ان کا مسلک ہے. اور میں ان کتابوں کی ابھی بات نہیں کرتا جن کے بارے میں ہمارے سر پہ یہ الزام ہے کہ یہ سنی چھپا کر ہمارا نام لگا دیتے ہیں. وہ بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے ترجمے کی بات ہو رہی ہے جو آپ کی مسجد میں رکھا ہوا ہے. ان کی مسجدوں میں جو ترجمہ رکھا ہوا ہے، بات اس پر چل رہی ہے. اگر وہ کہہ دیں یہ ترجمہ نہیں ہے، ہم بتا سکتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں تراجم ہم لا کر کے پیش کر سکتے ہیں. ورنہ اگر ایسا نہیں ہے، یہ میں الزام دے رہا ہوں، تو وہ ہمارے سامنے ہمیں بتائیں کہ ایسا نہیں ہے. کہے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی، یہ ترجمہ کیا. پھر کسی نے کہا ہم نے آپ کو بھٹکتے ہوئے پایا، راہ بھٹکے ہوئے پایا تو راہ دی. مگر امام اہل سنت نے ترجمہ کیا. اہل سنت و جماعت کے بزرگ جنہیں ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھتے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، محبت خدا میں گم پایا، ہے نا. دالن کو وہ گمراہ سمجھے، اور یہی دال جو ہے نا ابھی سورہ یوسف میں گزرا کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا کہ میرے ابا جو ہے وہ ان کی محبت میں جو ہے وہ گم ہے. تو دال کا ترجمہ وہ گمراہ، گم کی بجائے گمراہ کر دیا. وہ ایسا ہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت آئینہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت جو بھی چہرہ دیکھتا ہے اسے اپنا آپ نظر آتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث ہے. ابو جہل آیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مگر میرے سرکار تھے. فرماتے صدقتا، تو نے سچ کہا. وہ چلا گیا خوشی خوشی کے. آج تو میری بات کی محمد نے تصدیق کر دی. پھر اس کے بعد صدیق اکبر آئے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سے زیادہ حسن والا تو کوئی دیکھنے میں نہیں آیا. سرکار فرماتے ابو بکر تم نے بھی سچ کہا، صدقتا یا ابا بکر تم نے بھی سچ کہا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن کی بھی تصدیق کی، دوست کی بھی تصدیق کی، بات کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا ہے، جو میرے سامنے آتا ہے وہ مجھے نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو دیکھ کر کے چلا جاتا. صدیق کا ایمان صدیق کے وجود کو جگمگا رہا تھا. صدیق کو رسول سے زیادہ حسین نظر نہیں آیا، اور اس زندیق کو ابو جہل کو اس کا دل بدصورتی پر آمادہ کر رہا تھا. اس کے دل کی سیاہی چہرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو آئینہ ہے، دل کا انداز سرکار کے وجود ناز نے بتایا تو اس نے ویسا ہی اظہار کیا. تو یہاں اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. اور امام اہل سنت کہتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، گم پایا تو اپنی طرف راہ عطا فرمائی. اسی طرح بے شمار باتیں ہیں اور اس کا یہاں پر وقت نہیں ہے. جسے سمجھنا ہو وہ مرکز پر آئیں اور آنے کے بعد بیٹھیں، سمجھیں. ہمارے پاس بھرپور وقت آپ کی خدمت کے لیے. آپ جب بھی جہاں بھی جیسے بھی خادم کو یاد کریں گے ہم اپنے تمام اوقات آپ کے ایمان کی نظر کر دیں گے. ہمارا وقت اتنا قیمتی نہیں جتنا آپ کا ایمان قیمتی ہے. اگر کسی کے ایمان کو بچانے کے لیے آپ آدھی رات کو فقیر کو بلاتے ہیں تو فقیر حاضر ہے، بس اسی لالچ میں کہ اللہ کرے کسی کا ایمان بچ جائے، کسی کا ایمان محفوظ ہو جائے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو قرآن مقدس کو کوئی کسی بھی اعتبار سے بدل، نہ مضمون کے اعتبار سے بدلے گا، نہ ترجمے کے اعتبار سے. جب بدلنا چاہے گا تو دنیا ان کو بدل دے گی، ان کو بینڈ کر دے گی، ان کو گمراہ قرار دے گی، لیکن قرآن کو کوئی بدل نہیں سکے گا. تیسری صورت یہ ہے، ابھی کچھ ظالم قرآن کو جلانے کا پلان بنا رہے نا. کتنے قرآن جلاؤ گے؟
کتنے قرآن جلاؤ گے؟ جلا کر ختم کر دینے والی کتابیں اور ہوتی ہے، تم کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن جلاؤ گے، مگر حافظوں کے سینوں کا کیا کرو گے؟ کتنا جلاؤ گے؟ کہاں تک جلاؤ گے؟ تم جل جل کر کے بھسم ہو جاؤ گے، نہ قرآن کو جلا سکو گے نہ حافظ کے سینے کو جلا سکو۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حافظ قرآن، جس نے قرآن حفظ کیا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جیا اور قرآن پر عمل کرتا رہا، جب وہ مرے گا تو اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ حافظ قرآن ایمان کے ساتھ قرآن کو حفظ کیا اور اس پر عمل کرتا رہا، مرے گا تو اس کے سینے کو، ارے جب قبر کی مٹی سینے کو نہیں کھا سکتی تو اللہ اکبر، قرآن مقدس کی شان کا عالم کیا ہے، قرآن کا مقام۔ تو اللہ پاک نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ کتاب انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، اور جب تک کہ سورج نکلتا اور ڈوبتا رہے گا تب تک اللہ کی کتاب موجود رہے گی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ظالموں نے کہہ دیا کہ آپ تو معاذ اللہ مجنون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مذاق کا اپنے حبیب کو تسلی دی کہ محبوب، تم سے پہلے بھی انبیاء کو اس طریقے کی باتیں کہی اور ہم نے انہیں تباہ کر دیا، آپ ان کی باتوں کا جو ہے وہ خیال نہ فرمائیں۔ اور پھر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب میرے سرکار نے فرمایا پہلی صف کی فضیلت، تو صحابہ کرام بہت بھیڑ ہو جاتی تھی پہلی صف میں اور کوئی کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلی صف کی نیت سے اگر کوئی آتا ہے اور صف کے اندر لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، آنے والوں اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی ہی صف میں بیٹھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ وقت سے پہلے کوشش کر کے آئے لیکن مسجد بھر گئی، تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پر ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام صرف پہلی صف کے لیے دور دور کے گھر بیچنے لگے اور مسجد کے قریب میں گھر خریدنے لگے، تو اس وقت تو قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انسان کی پیدائش کا تذکرہ، چونکہ انسان جو ہے وہ بہت ناز کرتا ہے، کوئی اپنی سفید جلد پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنی قوت پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنی بڑی آنکھوں پر ناز کرتا ہے، یعنی انسان جو ہے بہت اپنے جسم پر، حسن پر ناز کرتا ہے۔ تو انسان کو اس کا آئینہ دکھایا گیا، اے انسان تو اپنے وجود پر اتنا ناز کرتا ہے، تیری حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مٹی اور وہ بھی بدبودار ناپاک قطرے سے پیدا فرمایا۔ انسان کی حیثیت اور اس کی حقیقت اس کو بتائی گئی۔ تو انسان تو پیدائش کے معاملے میں تو مٹی اور ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، اب تیرے اندر کوئی بہت بڑا فن اور بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اب اگر تو اونچا بننا چاہتا ہے، اگر تو اونچائی چاہتا ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر۔ اگر تو نے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی تو ناپاک قطرے اور بدبودار مٹی سے بنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد تو نے برائی میں اور گناہ کے دلدل میں اپنی زندگی کو گزار دی تو تو ناپاک قطرے اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو جانور سے بھی زیادہ بدترین ہو جائے گا۔ یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتائی۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو آپ تفصیل کے ساتھ غالباً کل یا پرسوں سماعت کر چکے ہیں۔ قوم سمود کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جناب صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، شاید اس کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں، اور یا اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو آگے پھر اس کا تذکرہ آ رہا ہے، ہم وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نحل کی ابتدا ہوتی ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو اس میں شہد کا تذکرہ اور شہد کی مکھیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ نحل کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو پہلی آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک ہڈی لے کر کے آیا، کافر تھا، وہ ایک ہڈی لے کر آیا مردار کی، اور مردار کی ہڈی کو لانے کے بعد
اس نے حضور کے سامنے پیش کیا یہ ہڈی ہے مردار کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا، پیدا فرمائے گا، اس ہڈی کو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا فرمائے گا؟ تو اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اس سے کہہ دو یہ تو ہڈی ہے، اس میں پھر بھی تو کچھ جان ہے، مگر جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، تو جب جاندار اس میں تھوڑی بہت بھی تو جان موجود ہے، کچھ تو سخت اس میں موجود ہے، تو جب اللہ رب العزت یہ ہڈی لے کر کے آیا کہ اللہ اس کو کیسے پیدا فرمائے گا، اس کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے جان قطرے سے، جو قطرہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے، جب بے جان قطرے سے اللہ انسان کو پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے تو ان ہڈیوں کو جوڑنے میں اللہ تعالیٰ قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل پیش فرمائی اور پھر بڑے پیارے انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے قادر مطلق ہونے کا اعلان فرمایا۔ کیا اعلان کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جانوروں کو تم نہیں دیکھتے کہ جو جانور ہے بال والے اس کے اندر اون نکلتا ہے، تو وہ اون سے تم گرم لباس پہنتے ہو اور اس سردی سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو، یہ اون جانوروں کے اندر کون پیدا کرتا ہے؟ یہ میرا رب ہے جو پیدا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کچھ جانور ایسے ہیں، ہر جانور میں اون نہیں نکلتا، کچھ ہی جانور ہے جس کے اندر اون نکلتا ہے، اور پھر دوسرے کچھ جانور ایسے ہیں جو تمہارے سواری کے کام آتے ہیں، جسے تم اپنے لیے سواری بناتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پھولوں کو دیکھو، ان پھلوں کو دیکھو، یہ انگور، یہ کھجور، یہ پھل اور پھول، اور پھر یہ الگ الگ انداز سے الگ الگ لذت کے ایک دوسرے میں کبھی کبھی بعض صفات میں ملتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، لذتوں میں ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، اور پھر تم دیکھو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ دریا کس نے پیدا کیا؟ دریا اور سمندر اللہ نے پیدا کیا۔ اس سمندر اور دریا کی خصوصیت کیا ہے کہ تم اس سے تازہ تازہ گوشت مچھلی کی شکل میں نکال کر کے کھاتے ہو۔ پھر یہی نہیں، تم اس کے اندر سے جو ہے وہ گہنا نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو۔ وہ موتی کون پیدا کرتا ہے؟ سمندر کی تہ میں موتی کون پیدا کرتا ہے؟ اس اندھیرے میں، اس گرمی میں، جبکہ انسان وہاں جا نہیں سکتا، کوئی وہاں جا نہیں سکتا، اس میں موتی کون پیدا کرتا ہے؟ یہاں موتی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک بات عرض کروں آپ کو، تفسیر کی روشنی میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ اللہ کی قدرت میں غور نہیں کرتے، غور کرنا چاہیے، اور قرآن مقدس کی آیتوں میں بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی جو ہے وہ جب موتی پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اللہ کا کوئی مقبول بندہ جب مقبول انداز سے عشق و مستی میں ڈوب کر درود پڑھتا ہے تو وہ درود جو ہے وہ بادل کی شکل میں آسمانوں پر جاتا ہے۔ بہت ساری احادیث اس مضمون کی، میں سب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ بادل کی شکل میں جاتا ہے اور پھر اس بادل کو، وہ جو درود کی برکت سے پیدا ہوا ہے، اس بادل کو اللہ پاک برسنے کا حکم دیتا ہے۔ جب اس کے قطرے زمین پر پڑتے ہیں تو اللہ اس سے سونا پیدا کرتا ہے، پھر پہاڑ پہ پڑتے ہیں تو چاندی پیدا کرتا ہے، اور وہ قطرے اگر کسی کافر پر پڑتے ہیں تو اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ قطرے جب سمندر اور دریا پر پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سیپ کو یہ توفیق عطا کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ وہ سیپ اوپر آئے۔ سیپ اوپر آتی ہے اور آنے کے بعد اپنا منہ کھول لیتی ہے، اور وہ کھول کر انتظار کرتی ہے کہ جو درود سے بادل بنا تھا وہ قطرہ جو ہے وہ اس پہ گرے۔ جب اس کے اندر وہ قطرہ پہنچتا ہے تو سیپ اپنا منہ بند کر لیتی ہے، اور اس قطرے کو لے کر کے وہ اندر وزن کی وجہ سے بیٹھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ اسی قطرے سے گہنا اور موتی پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو سمندر کی تہ کے اندر جو ہے تمہارے لیے موتی پیدا کرتا ہے، مچھلیوں کو زندگی کون دیتا ہے، کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم کشتیوں میں غور کرو، یہ کشتی اتنی آسمان سے باتیں کرنے والی کشتی پانی کو چیرتی ہوئی یہ اس پر چلتی ہے، اور تم اس پر سفر کرتے ہو، اس کے ذریعے سے تم روزی روٹی تلاش کرتے ہو، رزق تلاش کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد میرے پروردگار نے فرمایا وہ کون ہے جو تمہارے لیے دودھ بناتا ہے، کون ہے جو تمہارے لیے
جو پینے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے اور حلق میں اترنے کے اعتبار سے جب وہ حلق میں اترتا ہے تو بہت راحت اور فرحت بخشتا ہے، تمہیں صحت مند بناتا ہے، تمہیں طاقت عطا کرتا ہے۔ وہ دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہارا رب ہی تو ہے جس نے دودھ پیدا کیا۔ اور وہ دودھ کیسے پیدا کرتا ہے؟ جب دودھ پیدا ہوتا ہے جانوروں کے تھن میں، جانور چارہ کھاتے ہیں، چارہ 3 حصے میں تقسیم ہوتا ہے، چارہ 3 حصے میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک کا فضلہ بنتا ہے جو گوبر کی شکل میں باہر ہو جاتا ہے، ایک کا خون بنتا ہے جو جانور کو طاقت اور فرحت بخشتا ہے، اور فضلہ ایک طرف رکتا ہے اور خون ایک طرف رکتا ہے۔ فضلے اور خون کے درمیان دودھ اللہ پیدا فرماتا ہے، مگر وہ دودھ جو ہے وہ فضلے گوبر سے بھی ٹچ ہے اور وہی دودھ خون سے بھی ٹچ ہے، ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے، وہ دونوں کے بیچ میں ہے، مگر دودھ اللہ ایسے نکالتا ہے اپنی قدرت سے کہ اس کے اندر نہ خون کی بدبو آتی ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے۔ وہ کون ہے دودھ پیدا کرنے والا؟ وہ تمہارا خدا ہے۔ اتنی ساری اپنی نشانیوں کو میرے رب نے پیش فرمایا اور اس کے بعد کہا بندو پھر وہ کون ہے جو شہد بناتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی شہد کی مکھی کو الہام فرماتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے، شہد کی مکھی اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو لے کر نکل، تو اپنے گروہ کو لے کر نکلتی ہے اور پہاڑوں میں درختوں پر چھتے بناتی ہے، اور چھتے بنانے کے بعد پھر وہ اس مکھی کو حکم دے دیا جاتا ہے باہر نکل، وہ پھلوں کو چوستی ہے، پھولوں کو چوستی ہے، اور رس کو چوسنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ مکھی راستہ بھول جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ کون ہے جو مکھیوں کی ان کے چھت تک کے رہنمائی کرتا ہے؟ وہ تمہارا رب ہی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر وہ مکھیاں مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتے ہوئے چھتے تک پہنچتی ہے، اور پھر جو کچھ انہوں نے پیا تھا وہ اس کے اندر انڈیل دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے شہد پیدا فرماتا ہے، اور وہ جو شہد ہے وہ تمہارے لیے شفا ہے۔ قرآن نے سند دے دی شہد کو کہ شہد تمہارے لیے شفا ہے، شفاء للناس فرمایا قرآن نے کہ وہ تمہارے لیے صحت بخش ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے، ایک تو کلونجی اور ایک تو شہد۔ شہد تو قرآن نے کہا ہے شفا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کو بھی ثابت فرما دیا۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ شہد کون بناتا ہے؟ وہ شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے اللہ ان پر الہام فرماتا ہے، تو وہی اللہ ہے، وہی رب ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا پھر تم کیوں زمین بنانے والے، آسمان بنانے والے، چاند بنانے والے، سورج بنانے والے، دریا بنانے والے، کشتیاں چلانے والے، سمندر کے اندر موتی پیدا کرنے والے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والے، شہد کو پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر تم اندھے، گونگے، بہرے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو اپنے ناک سے مکھی نہیں نکال سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، جو خود نہیں کھا سکتے، جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، کتنے پیارے انداز سے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی طرف دعوت عطا فرمائی۔ یا ایک نقطہ سماعت کر لیں، جو لوگ شرک کر رہے تھے، اللہ کی مخالفت میں، بغاوت میں کام کر رہے تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو آپ یاد رکھیے گا، آگے آپ کو بہت کام آئے گا یہ نقطہ۔ روزانہ آپ تفسیر سن رہے ہیں، اللہ کی مخالفت میں وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں وہ شرک کر رہے تھے، اتنا سب کچھ انہوں نے اللہ کی بغاوت میں کیا، مگر اللہ تعالیٰ کا جو کلام ربانی کا انداز ہے کتنا پیارا ہے، کتنا من کو بھاتا ہے، کتنی نرمی ہے اس میں، کتنی دلچسپی ہے اس میں، کتنی دل فریبی ہے اس میں، ہے نا؟ کلام پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، اس کے حسن پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طرف اپنے باغیوں کو دعوت دے رہا ہے تو انداز کلام کا نرم ہے، حسن ہے، چاشنی ہے، دل پذیری ہے، مگر اسی کے برعکس جب محبوب کے باغیوں کی بات آتی ہے
تو قرآن کا تیور بدل جاتا ہے. اسی کو آپ یاد رکھیں. ابھی یہاں پر محبوب کے گستاخوں کی بات نہیں چل رہی ہے، اللہ کے غداروں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو انداز دل پذیر، بہت نرم بہت نرم بہت نرم ہے. لیکن جب محبوب کے گستاخوں کی بات آئے گی آگے قرآن میں، تو اس وقت تو قرآن کا جو تیور ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن آج یہ نقطہ آپ یاد رکھیں. دیکھ رہے نا مشرکوں کو اللہ نے کیا فرمایا، کیوں پوچھتے انہیں؟ آؤ اس رب کو پوجے جس نے چاند بنایا، جس نے سورج بنایا، جس نے دریا بنائے، جس نے کشتیاں چلائی، جس نے موتی پیدا فرمائے سمندر کی تہ میں، تمہارے لیے غذا پیدا فرمائی سمندر کے اندر، روزی حاصل کرنے کا سمندر کو ذریعہ بنایا. یہ ساری دلیلیں دے کر فرما رہا ہے اسے پوجو جس نے یہ سب کچھ بنایا. اسے کیوں پوچھتے جو بولنے سننے کہنے سے جو ہے وہ عاری ہے اور مجبور ہے. یہ انداز قرآن مقدس کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ رب العزت کی توحید پر اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر صرف دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر قائم رکھے اور اہل سنت کے سچے مسلک پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے. آگے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، معاملات بڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک سوال آیا ہے، ہمارے ایک دوست ہے تقریباً 23 سال کے ہیں، وہ اپنی ماں کو مارتا پیٹتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گالیاں دیتا ہے، رمضان المبارک میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. کیا ہمارا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ اناج کو پیروں سے ٹھوکر بھی مارتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت سیدنا مولانا روم مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ برے کام سے بدترین کام یہ ہے، گناہ سے بری چیز یہ ہے کہ انسان گنہگاروں کی صحبت میں رہے، اور نیکی سے اور نیک کام سے بہتر ہے کہ انسان نیکوں کی صحبت میں رہے. صحبت انسان پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. جناب نوح علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا منافقوں کی صحبت میں رہا کنعان، تو وہ بھی منافق ہو گیا. اگر نبی کا بیٹا بروں کی صحبت میں چلا جائے تو وہ برا ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اگر ہم بروں کی صحبت میں رہے تو ہم کتنے برے ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بروں کی صحبت سے بچیں. یہ جو شخص ہے جو ماں کو مارتا پیٹتا ہے، اگر وہ سن رہا ہے تو وہ سن لے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں پہاڑ برابر نیکیاں ہوگی، اور جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان اس کے نیکیوں کی وجہ سے بھر جائے گا، بھاری ہو جائے گا. وہ سوچے گا بس میں ابھی جنت میں جاتا ہوں، تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، اور پھر اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور ارشاد ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. وہ جب جانے لگے گا تو کہے گا میری ساری زندگی کی نیکی ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے ہلکی ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا اس سے کہہ دو کیا تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے چلا کر بات نہیں کی تھی؟ چلا کر بات کرنے پر یہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں اگر وہ مارتا ہے تو اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سنو، فرمایا گیا کہ دو بندے ایسے ہیں اس وقت تک اللہ انہیں موت نہیں دیتا جب تک کہ وہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے. ایک تو نبی کا گستاخ اور ایک تو ماں کا گستاخ. جب تک کہ ذلیل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں موت عطا نہیں. قبر میں تو الگ عذاب ہے ان کے لیے. اور یاد رکھنا ایک مرتبہ رمضان شریف ہی کی بات ہے، ایک علاقے میں، علاقے کا نام نہیں لوں گا، وہاں پر ایک شخص اپنے باپ کو مار رہا تھا. لوگ اس کے قریب گئے، کہا بھائی کیوں مارتا یہ؟ تو اس نے کہا رہنے دو، اسے مارنے دو. اور وہ رو رہا تھا. تو کہا کیوں تم اسے مارنے کی بات کرتے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کو ایک مرتبہ مارا تھا، میرا بیٹا جوان ہو کر کے مجھے ہفتے میں 2-3 مرتبہ ضرور مارتا ہے. تو اس لیے یاد رکھنا جیسا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے اس سے اچھا سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی.
اور جتنا برا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے اس سے بدترین سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. اس لیے اگر وہ شخص سن رہا ہے تو وہ سن لے کہ وہ صدق دل سے توبہ کرے اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگے. وہ نادان ہے، وہ نہیں جانتا کہ ماں کی ممتا کیا ہے اور ماں کی محبت کیا ہے. آپ یاد رکھیں، ماں وہ چیز ہے کہ انسان کائنات کی ہر نعمت کھو دے تو کھونے کے بعد اسے واپس مل سکتی ہے، لیکن اگر ماں باپ کو انسان کھو دے تو ماں باپ کو وہ نہیں پا سکتا. میری قوم کے نوجوانوں، ایک واقعہ عبرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان ایک لڑکی پر شیدا اور فریفتہ ہو گیا. جب اس لڑکی سے اس نے محبت کی تو لڑکی نے کہا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرے ساتھ شادی کرے تو مجھے تیری محبت کا امتحان لینا ہے. لڑکا نوجوان تھا، جذبات میں آ گیا اور جذبات میں آ کر کہتا ہے کیا امتحان تو لینا چاہتی ہے؟ کہا تیری ماں کا مجھے دل چاہیے. اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے. وہ نادان نہیں جان سکا کہ ماں کا دل کیا چیز ہے. یہی وہ ماں کا دل ہے جس ماں کے دل نے خون کے قطرے دودھ کی شکل میں پلانے پر ماں کو مجبور کیے تھے. ٹھنڈی میں خود سردی میں سو کر اپنے بچے کو جو ہے وہ گرم بستر پہ سلانے پہ مجبور کیا تھا. یہی ماں کا تو وہ دل ہے جس نے ساری مصیبتیں مسکرا کر جھیلنے پہ مجبور کیا تھا بچے کی محبت میں، لیکن وہ ماں کے دل کی اہمیت کو سمجھ نہ سکا. گیا اور بوڑھی ماں پر حملہ کیا اور ماں کا دل نکال کر جب وہ لے کر دوڑنے لگا تو اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ ماں کا دل لے کر کے گر گیا. ماں کا دل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. جب وہ اٹھا کپڑوں کو جھاڑا اور جلدی سے دل چونکہ محبوبہ کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا اس کو اٹھایا تو ماں کا دل تڑپ رہا تھا، دھڑک رہا تھا اور اس ماں کے دل سے آواز آئی تھی بیٹا تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ ماں کا دل ہے، یہ ماں ہے. اسے چاہیے، ارے نادانوں، ماں کی دعا نے چوروں کو ولی بنایا ہے اور ماں کی بددعا نے ولیوں کو بھی ذلیل کیا ہے. آپ سمجھتے کیا ہے؟ ایک شخص تھے، بہت بڑے برگزیدہ بندے تھے. اپنی ماں سے کہتے ماں مجھے کعبے کی بڑی یاد آتی ہے، اگر تو اجازت دے تو میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤں. ماں نے کہا بیٹا تو میرا خدمتگار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ میں تجھے اجازت نہیں دے سکتی. البتہ وہ نکل کر چلے گئے اور انہوں نے تہیہ کیا کہ ہر گاؤں میں رات بھر عبادت کروں گا. بہرحال ابھی پڑوس کے گاؤں ہی میں پہنچے تھے، رات ہو گئی، مسجد میں عبادت میں مصروف ہو گئے. ابھی ادھر ماں نے پکارا بیٹا، آواز نہیں آئی تو ماں سمجھ گئی کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے چلا گیا. اور پھر ماں نے کہا اے اللہ، وہ میری اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کے لیے گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. بس ایک جملہ نکلا، کعبے تک پہنچنے نہ پایا، وہ ماں کے دل سے نکل گیا. رات کو اس گاؤں میں چوری ہوئی اور چور بھاگا تو وہ اندھیرے میں مسجد کی طرف آیا اور کہیں گھس گیا، چھپ گیا. لوگ سمجھے کہ چور مسجد میں گیا. اندر آئے، دیکھا تو ایک اجنبی سجدے میں تھا. اٹھایا، پکڑا اور مارنا شروع کیا. چوری کر کے سجدہ کرتا ہے، چور تو بھاگ گیا تھا، یہی پکڑا گئے. رات بھر مارا پیٹا. صبح کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا. قاضی نے کہا اگر یہ صرف چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے، مگر اس نے سجدے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. ہاتھ بھی کاٹو، پیر بھی کاٹو، آنکھیں بھی نکالو اور اس کا یہ انجام ہو. سارے ہاتھ بھی کاٹے، پیر بھی کاٹے، آنکھیں بھی نکال لی. قاضی نے کہا اعلان کرو، یہ اس کا انجام ہے جو چوری کر کے سجدے کو بدنام کر رہا تھا. فوراً کہا اے قاضی یہ اعلان مت کروا، اعلان یہ کروا یہ اس کا انجام ہے جو ماں کی نافرمانی کر کے کعبے کی زیارت کو چلا تھا، یہ اس کا انجام ہے، یہ اعلان کروا. لوگ تھرا گئے. پوچھا تو بتایا کہ میرا نام فلاں ہے، تو جان گئے کہ وہ فلاں بستی کے یہ تو ولی ہے، بزرگ ہے. کہا کہ اگر ان بستی والوں کو پتا چلا کہ ہم نے یہ سلوک کیا ان کے ساتھ تب تو وہ ہماری بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو کہا کہ خاموشی سے رات کو اٹھاؤ اور لے جا کر کے اسے کسی محلے میں ڈال دو. انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اتفاق سے ان کے گھر کے پاس ہی ان کو پھینک دیا. اب یہ بھوکے ہو چکے تھے. آواز کرنے لگے کوئی ہے جو اللہ کے لیے مجھے کچھ کھلائے. اندر سے انہی کی ماں نے سوچا کہ آواز جانی پہچانی ہے لیکن ہے کون. تو کہا کہ اے فقیر، تو اپنے ہاتھ کو بڑھا
ताकि मैं तेरे हाथ में भीख रख दूं, खाना रख दूं। कहा माई मेरा हाथ कटा हुआ है। तो कहा फिर चल करके आ ताकि मैं तेरी झोली में डाल दूं। कहा माई मैं चल भी नहीं सकता। तो कहा कि तू तो मेरे लिए नामहरम है, मैं तेरे सामने नहीं आ सकती। तो कहा माई मैं अंधा हूं, तू मेरे सामने आ सकती है। जब वो निकल करके आई खाना खिलाने के लिए तो अपने बेटे को इस हाल में देखा तो चीख पड़ी, कहा तू तो मेरा बेटा है। तो कहा माँ तेरी इजाजत के बगैर काबे की ज़ियारत के लिए गया था, ये हाल हुआ। माँ ने हाथ उठाया, मौला ये गम अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसको भी अपने पास बुला ले और मुझे भी अपने पास बुला ले। और दोनों माँ बेटे का इंतकाल हो गया। याद रखें ये परहेजगारों का अंजाम है जो काबे को जाते हैं माँ बाप की इजाजत के बगैर। वो गुनाह करने नहीं गए थे, काबे को देखने गए थे। मगर याद रखो आका फरमाते हैं जो मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप को एक मर्तबा प्यार से देखता है, अल्लाह ताला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। इन्हें कभी नाराज ना करो। ये जो कहते हैं अगर शरीयत के खिलाफ नहीं कहते तो इनकी बात पर अमल करो। यहां से पता चला कि नफली हज के लिए, फर्ज हज के लिए नहीं, नफली हज के लिए और नफली उमरा के लिए माँ बाप की इजाजत लेनी चाहिए। अल्लाह उसे तौफीक अता फरमाए। और आपको चाहिए कि आप उसके साथ उसकी सोहबत में न रहें, उससे ताल्लुक तोड़ दे। और ये कहकर तोड़े, याद रखना जो अपने माँ बाप का वफादार नहीं हुआ वो कायनात में किसी का वफादार नहीं हो सकता। सवाल आया पोलियो डोज पिलाना कैसा, पिला सकते हैं या नहीं, क्योंकि बच्चों को जबरदस्ती करके पिलाते हैं। अब तक की तहकीक हमारे उलमा अहले सुन्नत की यही है कि पोलियो डोज पिलाने में कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही है, इसलिए पोलियो डोज पिलाना चाहिए और पिला सकते हैं। क्योंकि जब तक के किसी मामले में कतई तौर पर तहकीक न हो जाए उस वक्त तक के उसे नाजायज और हराम नहीं कह सकते। इसलिए अब तक हमारे उलमा अहले सुन्नत इसी पर इत्तेफाक करते हैं कि पोलियो डोज पिलाना चाहिए, बल्कि पिलाना ही चाहिए, अच्छी चीज है, आप पिला सकते हैं। अगर किसी साहब के जहन में कोई तहकीक हो, उसने की हो, तो हमसे मुलाकात करके हमें बताएं। अगर कोई उसके मामला है तो हम अपने उलमा से मशवरा करेंगे। मगर मुहक्किक मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब का फतवा तो यही है कि उसमें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही है। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। देखिए ऐसा है कि अगर उन्होंने ये लिखा है कि 2 बूंद जिंदगी के लिए, तो ये उनका अपना अंदाज है। एक चीज ये होती है कि हम उस मंजिल पर फायज नहीं है तवक्कुल की। भाई हम भी तो कहते हैं, आप बीमार होते हैं, हम आपसे पूछते हैं भाई कैसा हुआ, कैसा लग रहा है, हाँ वो फलां डॉक्टर के यहाँ से दवा लाया था, उसकी दवा से शिफा हो गई। तो लोग ऐसा कहते हैं। तो बहरहाल मगर कहने वाला उस दवा को मुअस्सिरे हकीकी जानकर नहीं कहता। यानी अगर उससे कहा जाए कि वाकई दवा से शिफा हुई या अल्लाह ने दी, तो फौरन कहेगा नहीं अल्लाह ने दी। समझ रहे हैं आप। तो इसी तरह अगर किसी ने लिख दिया है कि 2 बूंद जिंदगी के लिए, तो वो उसने अपने तजर्बे और तहकीक की बुनियाद पर लिखा है। अगर आप किसी मुसलमान से कहेंगे तो कि भाई क्या है कि ये 2 बूंद वाकई जिंदगी दे सकते हैं या अल्लाह दे सकता है, तो कहेगा नहीं नहीं, पहले तो जिंदगी देने वाला अल्लाह ही है। तो उर्फ में लोग कह देते हैं तो उसकी तावील की जानी चाहिए और उस पर जो है वो हुक्म नहीं। इस्लाम बहुत जो है ना वो उसअत रखता है अपने अंदर, इस्लाम आसान है। तो कुछ किसी भी चीज के जो है वो उसको मुस्बत पहलू की तरफ ले जाने की कोशिश करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा, लिखने वाले और लिखवाने वाले आमतौर पर आपकी तरह मुसलमान नहीं होते, तो वो आजाद ख्याल मुसलमान होते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि वो मुसलमान होते ही नहीं बल्कि गैर होते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हमारा ईमान तो यही है। एक मरतबा ऐसा ही हुआ, हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा मौला मेरी फला दुआ कर रहे थे, कोई बहुत अहम मसला आ गया था। कहा मौला मैंने कभी तेरा शरीक किसी को नहीं ठहराया, मेरी फला दुआ सुन ले। निदा आई जुनैद एक मरतबा तुमने दूध को मेरा शरीक ठहराया था। कहा मौला ये तो मैं कैसे कर सकता हूं कि दूध को तेरा शरीक ठहराऊं। कहा एक मरतबा तुम्हारे पेट में बदहजमी हो गई थी, दर्द हो रहा था, और फिर तुमने गर्म गर्म दूध पिया, तो किसी ने पूछा कि भाई वो तुम्हारे पेट में जो दर्द हो रहा था अच्छा कैसे हुआ, तो आपने कहा दूध से अच्छा हो गया।
تو آپ نے تو دودھ کو ہمارا شریک ٹھہرایا، مگر حضرت جنید پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا کیونکہ وہ اس منزل پر فائز تھے، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس اعتبار سے نہیں کہا تھا کہ دودھ جو ہے وہ مؤثر حقیقی ہے، دودھ کی اللہ کے حکم سے دودھ کی وجہ سے شفا ہوئی، مؤثر حقیقی اللہ ہے اور اللہ کے حکم سے دودھ میں اللہ نے شفا رکھی، گرم دودھ پیا تو بد ہضمی دور ہوگی۔ یہی تو جھگڑے کی جو بنیاد ہے، ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آتا، وہ بیمار پڑتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ڈاکٹر نے انجیکشن دیا تو میں اچھا ہو گیا، اور وہ مشرک نہیں ہوتے۔ اگر ہم کہتے غوث پاک نے بیٹا دے دیا تو ہم مشرک ہو گئے، اور اگر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے انجیکشن سے شفا ہوئی تو مشرک نہیں ہوئے۔ دیکھ یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ غوث پاک نے بیٹا دیا تو مطلب وہی ہے کہ غوث پاک نے اللہ کے حکم سے بیٹا دیا، جیسے فلاں ڈاکٹر کے انجیکشن نے اللہ کے حکم سے آپ کو شفا دیا، ویسے غوث پاک نے اللہ کے حکم سے ہمیں بیٹا دیا۔ بات سمجھ رہے؟ مؤثر حقیقی اللہ ہی ہے، مؤثر حقیقی اللہ ہی، جیسے فلاں ڈاکٹر کا انجیکشن آپ کو شفا دیتا ہے، ویسے بغداد کے ڈاکٹر ہمیں اولاد عطا فرماتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں، مگر وہ اللہ کے حکم سے عطا کرتے ہیں، رب کے فضل سے عطا کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔